اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما بعد، حمد و صلات کے بعد، یعنی کہ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر لی ہے، نبی علیہ السلام پہ میں نے درود بھی پڑھ لیا ہے، اب حمد و صلات کے بعد فقد سألنی بعض الاخوان ان اکتب له مقدمہ تتضمن قواعد کلیہ تعین على فهم القرآن ومعرفة تفسیره ومعانیه والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وانواع الاباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ یہ بتانے لگے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، تو کہتے ہیں فقط سألنی، مجھ سے مطالبہ کیا، مجھ سے سوال کیا، بعض الاخوان، کسی بھائی نے۔ کیا سوال کیا؟ جی دیکھیں، مجھے تلاش کر کے دیں جواب اس کا، کیا سوال کیا مجھ سے؟ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں، کیا سوال کیا؟ ان اکتب، یہ سوال کیا، ان اکتب له مقدمہ، کہ میں اس کے لیے ایک مقدمہ لکھ دوں۔ وہ مقدمہ جو ہے کس چیز پہ مشتمل ہو؟ تتضمن، وہ مشتمل ہو قواعد کلیہ، کلی قسم کے قواعد پہ۔ کس چیز پہ مشتمل ہو؟ ذرا بولیے گا، مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہو۔ کہتے ہیں اس بھائی نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے مقدمہ لکھ دوں جو کس چیز پہ مشتمل ہو؟ کلی قسم کے قواعد پہ۔ کلی قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے وہ ضابطہ، وہ اصول جو اپنی تمام جزئیات کا احاطہ کر لے، وہ ضابطہ جو اپنی تمام جزئیات کا احاطہ کر لے۔ ان کے جب اصول بیان کیا جائے تو وہ اصول ان تمام چیزوں کو شامل ہو جو چیزیں اس کے افراد بنتی ہیں، اس کے افراد بنتے ہیں، اس کی جزئیات بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ پاک و ہند میں جتنے لوگ رہتے ہیں انہیں اردو آتی ہے۔ پاک و ہند میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو کیا آتی ہے؟ اردو آتی ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو اردو آتی ہے، یہ ہے قاعدہ کلیہ، یعنی کہ ہر ایک کو شامل ہے۔ کلی کل سے ہے، کل کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک کو۔ اب جتنے پاکستانی ہیں، جتنے انڈین ہیں، وہ سب کیا ہوئے؟ افراد، وہ سب کیا ہوئے؟ اجزاء، جزئیات۔ تو یہ قاعدہ ان تمام اجزاء کو شامل ہے۔ تو قاعدہ کلیہ وہ ہوتا ہے جو ہر جز کو شامل ہو، ہر فرد کو شامل ہو۔ تو مجھ سے کسی بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے ایسا مقدمہ لکھ دوں جو مشتمل ہو کلی قسم کے قواعد پہ، تعین علی فہم القرآن و معرفت تفسیرہ و معانی، ایسے قواعد، ایسے اصول، تعین جو مدد کریں، جو مدد کریں، کس معاملے میں مدد کریں؟ جی، علی فہم القرآن، قرآن کے سمجھنے میں، و معرفت تفسیرہ، اور اس کی تفسیر، کس کی تفسیر؟ قرآن کی تفسیر اور اس کے معنی جاننے میں۔ تو ایسے قواعد ہوں جن کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھا جا سکے، قرآن پاک کی تفسیر کو جانا جا سکے، قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو جانا جا سکے۔ والتمییز فی منقول ذلک ومعقولہ بین الحق وانواع الاباطیل۔ التمییز، یہ تمییز کا عطف کس کے اوپر ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ التمییز کا عطف کس کے اوپر ہے؟ تمییز کا عطف ہے فہم کے اوپر۔ بہت اچھے۔ تمییز کا عطف کس کے اوپر ہے؟ فہم کے اوپر۔ ان کے ایسے کلی قواعد جو مدد کریں، نمبر 1 قرآن کے سمجھنے میں، اس کی تفسیر اور معنی کو جاننے میں، نمبر 2 ایسے قواعد جو مدد کریں حق اور باطل کی اقسام کے مابین امتیاز کرنے میں۔ اچھا یہ دیکھیں،
درمیان میں رہ گیا فی منقول ذالک و معقولہ. منقول ذالک، ذالک کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ذالک کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ تفسیر کی طرف. کدھر جا رہا ہے؟ تفسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقلی تفسیر، ایک نقلی تفسیر. تفسیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بولیے ذرا. دو، ایک عقلی تفسیر اور ایک نقلی تفسیر. کیا فرق ہے؟ نقل کس کو کہتے ہیں؟ منقول چیز جو کسی سے آئی ہو، یعنی کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، یہ عقلی تفسیر ہے کہ نقلی؟ یہ نقل ہے. قرآن کی وہ تفسیر جو اللہ کے رسول کریں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تفسیر ہے؟ نقلی. قرآن کی وہ تفسیر جو صحابہ کرام کریں، یہ نقل ہے، منقول ہے. اور ایک عقلی تفسیر، اپنی عقل کے ذریعے تفسیر کرنا. تو تفسیر کی دو قسمیں ہوں گی، ایک عقلی اور نقلی. تو ایسے قواعد کی ضرورت تھی، ابن تیمیہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایسے قواعد آپ لکھیں جن کے ذریعے التمییز، ہم امتیاز کر سکیں فی منقول ذالک و معقولہ، اس تفسیر کی نقل اور عقل میں بین الحق و انواع الاباطیل، حق اور باطل کی اقسام کے مابین. ہمارے پاس نقلی تفسیر ہے، منقول. اس منقول تفسیر میں کون سی تفسیر حق ہے اور کون سی باطل ہے، کون سی اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور کون سی من گھڑت روایات پہ مشتمل ہے، کون سی تفسیر حق ہے اور کون سی اسرائیلی روایات پہ مشتمل ہے. اور ایسی عقل کی طرف جو عقلی تفسیر ہے، عقلی تفسیر میں سے کون سی جو ہے وہ حق ہے اور کون سی غلط ہے، اس وجہ سے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. وَالتَّنبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنِ الْأَقَاوِيلِ. یہ تنبیہ کا عطف کس کے اوپر ہے جی؟ ہاں، فام کے اوپر یا تمییز کے اوپر کہہ رہے ہیں، پھر وہاں آخر میں ادھر پہنچ جائے گا، بات ایک ہی ہے. چلیں، تو کہتے ہیں ایسے قواعد جو فہم قرآن اور تفسیر اور قرآن کی تفسیر اس کے معنی کی معرفت میں مدد دے سکیں، اور حق اور باطل کی اقسام کے مابین امتیاز کرنے میں مدد دے سکیں. والتنبیہ، اور جو خبردار کر سکیں، علی الدلیل، اس دلیل پہ، الفاصل بین الاقاویل، جو مختلف اقوال کے درمیان فیصلہ کن ہو. یعنی کہ ایسے قواعد کی ضرورت تھی جو قواعد تنبیہ کر سکیں، ہمیں بتا سکیں وہ دلیل جو دلیل مختلف اقوال کے مابین فیصلہ کر سکے، فرق ڈال سکے. کہتے ہیں فَإِنَّ الْكُتُبَ الْمُصَنَّفَةَ. ایسے قواعد کی ضرورت کیوں پیش آئی جی؟ ایسے قواعد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ قواعد جن کے ذریعے قرآن کی تفسیر سمجھی جا سکے، وہ قواعد جن کے ذریعے قرآنی تفسیر میں سے جو حق ہے اور جو باطل ہے ان کے درمیان فرق کیا جا سکے. ایسے قواعد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّ الْكُتُبَ الْمُصَنَّفَةَ، وہ کتب المصنفہ جنہیں لکھا گیا ہے، کس موضوع پہ؟ فی تفسیری، تفسیر کے موضوع پہ. مشحونۃ، وہ بھری ہوئی ہیں. مشحونۃ کا معنی کیا ہے؟ وہ بھری ہوئی ہیں بالغث والسمین، رطب و یابس کے ساتھ. کس کے ساتھ بھری ہوئی ہیں؟ رطب و یابس کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں عام طور پہ تفسیر کی جو کتب ہیں، خصوصاً جو بعد میں لکھی گئی ہیں، وہ رطب و یابس سے بری ہوئی ہیں. کیا مطلب؟ رطب کس کو کہتے ہیں؟ رطب یعنی کہ تازہ، یابس خشک. مراد کیا لیتے ہیں اس سے اردو میں، بلکہ عربی میں بھی اس میں مراد ہے کہ وہاں پہ آپ کو حق بھی ملے گا، باطل بھی ملے گا، درست اقوال بھی ملیں گے، غلط اقوال بھی ملیں گے. لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی السمین کس کو کہتے ہیں؟ السمین جی، موٹا، موٹی. اور الغث کس کو کہتے ہیں؟ کمزور، نحیف کو. تو کہتے ہیں کہ تفسیر میں آپ کو ایسے اقوال بھی ملیں گے السمین جو عمدہ ہیں، جو درست ہیں، اور ایسے اقوال بھی ملیں گے الغث جو ردی قسم کے ہیں، نکمے ہیں، غلط ہیں، درست نہیں ہیں. تو تفسیری کتب دونوں طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں. والباطل الواضح،
یہ اب عطف کس کے اوپر ہے؟ الباطل وعدے کا، جی کس کے اوپر؟ الغص کے اوپر. بہت اچھے کہ تفسیری کتب جو ہیں یہ بھری ہوئی ہیں غص اور سمین کے ساتھ، اور اس باطل کے ساتھ جو واضح طور پہ باطل ہے، اور اس حق کے ساتھ جو واضح طور پہ حق ہے. تو تفسیری کتب میں آپ کو واضح طور پہ باطل بھی مل جائے گا اور واضح طور پہ حق بھی مل جائے گا. یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو چونکہ تفسیری کتب میں حق بھی موجود ہے، باطل بھی موجود ہے، درست اقوال بھی موجود ہیں، غلط اقوال بھی موجود ہیں، تو اس لیے ضرورت تھی کس چیز کی؟ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا میں بھی دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں. چلیں جی، دیکھ لیے آپ لوگوں نے. اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے. اس سے تو کام نہیں چلے گا کہ آپ کسی کو دیکھنا شروع کر دیں. بھائی اب آپ یہ درس عام درس نہیں ہے، علمی درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ پہلے ہی مشکل کام ہے، اوپر سے آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوگی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو کام نہیں چلے گا. میں آپ کو سوال کر رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں. سوال کا جواب کیا دیں گے؟ ابو محمد بھائی کم سے کم آپ بیٹھ جائیں اور سامنے بیٹھیں، پھر ہی کوئی کام چلے گا. چلیں جی. تو جی اب بتائیے گا ان قواعد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب کون دے گا جی؟ یہ قواعد جو ابن تیمیہ لکھنے لگے ہیں، یہ اصول جو بیان کرنے لگے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی کیونکہ تفسیری کتب میں حق بھی ملتا ہے، باطل بھی ملتا ہے، درست اقوال بھی ملتے ہیں، غلط اقوال بھی ملتے ہیں. اب ہم کیسے فرق کریں کون سی تفسیر صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سا قول صحیح ہے، کون سا غلط ہے؟ اس کے لیے ہمیں قواعد کی ضرورت ہے، اصولوں کی ضرورت ہے. جن اصولوں کی روشنی میں، جن قواعد کی روشنی میں ہم جان سکیں کہ یہ قول صحیح ہے، یہ تفسیر صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اب پتہ چل گیا ان قواعد اصولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جو تفسیری کتب موجود ہیں ان میں کیا ملتا ہے؟ حق بھی ملتا ہے، باطل بھی، درست تفسیر بھی ملتی ہے، غلط بھی. اس لیے اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں والعلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول علیہ دلیل معلوم وما سوا هذا فاما مزیف المردود واما موقوف لا يعلم انه بہرج ولا منقود. دیکھ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ الفاظ کے لحاظ سے بھی انہوں نے ایک وزن بنایا ہے. دیکھیے ذرا کیا کہتے ہیں، والعلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول علیہ دلیل معلوم معلوم. اور آگے کیا کہتے ہیں، وما سوا هذا فاما مزیف مردود واما موقوف لا يعلم انه بہرج ولا منقود. تو اپنی کلام میں سجا کو اختیار کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کی کلام میں یہ انداز ہو، لیکن اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے. توجہ آپ کی کس کے اوپر ہو؟ معنی کے اوپر ہو. اور قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ چیز بغیر تکلف کے ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں والعلم، علم جو ہے اما نقل المصدق عن معصوم، یا کیا ہوگا علم؟ نقل المنقول ہوگا. علم یا کیا ہوگا؟ بولیے ذرا. منقول، اما نقل المصدق، علم یا منقول ہوگا، مصدق تصدیق یافتہ، عن معصوم کس کی جانب سے ہوگا؟ معصوم کی طرف سے. معصوم کون ہے جی؟ معصوم کتنے ہیں بھئی اس امت میں؟ معصوم کتنے ہیں؟ ایک ہے. اور کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جن کو غلطی سے محفوظ رکھا گیا ہو. تو نبی علیہ السلام معصوم ہے اس معنی میں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کسی غلطی پہ برقرار رہنے دیا گیا ہو. اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا تو فوری طور پہ آپ کی اصلاح کی گئی.
مثال کے طور پہ آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا بدر کے قیدیوں کے بارے میں؟ ان سے فدیہ لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا. تو یہ ہے آپ معصوم ہیں. اچھا جی، وَإِمَّا قَوْلٌ، یہ وَإِمَّا قَوْلٌ اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ نقل کے اوپر. جی تو علم یا نقل ہوگا، منقول ہوگا، یا کیا ہوگا؟ علم قول، ایسا قول ہوگا علیہ دلیل معلوم، جس پہ کوئی چیز دلالت کر رہی ہوگی اور وہ دلیل معلوم ہوگی، واضح ہوگی. اب علم کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ علم کی 3 اقسام بنا رہے ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ نقل. کس کی طرف سے؟ معصوم علیہ السلام کی طرف سے. تو یہ علم کی کون سی قسم ہوئی؟ جو قابل قبول ہے یا جس میں شک و شبہ ہوگا؟ قابل قبول ہے. نمبر 2، اقوال ہوں گے صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے. تو وہ اقوال ایسے ہوں گے جن پہ قرآن و حدیث سے کوئی نہ کوئی دلیل دلال کر رہی ہوگی، تو وہ بھی ہم لے لیں گے. اور تیسری قسم کیا ہوگی علم کی؟ وما سوا ھذا، یہ تیسری قسم ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ تیسری. وما سوا ھذا فإما مزیف مردود، یا تو وہ مزیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جعلی، کھوٹا. جو پرانے زمانے میں سکے استعمال ہوتے تھے نا، کس کے؟ سونے چاندی کے، درہم و دینار. تو اس درہم و دینار میں، جس درہم و دینار میں ملاوٹ ہوتی، اب دینار کس کا بنا ہوتا ہے؟ دینار سونے کا اور درہم چاندی کا. اب اگر دینار کے سکے میں ملاوٹ ہوتی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جعلی، کھوٹا. تو یہ ہے مزیف. تو ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں علم جو ہے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نقل، مصدق عن معصوم، اور یہ قابل قبول ہے. دوسرے نمبر پہ علم نام ہے اقوال کا، جن کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز دلال کرتی ہوگی. یہ اقوال جو ہیں یہ قابل قبول بھی ہو سکتے ہیں. اگر دلیل درست ہوگی تو قابل قبول ہوں گے، اور دلیل درست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مردود ہو جائیں گے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ وما سوا ھذا، اور جو اس کے علاوہ ہے. کس کے علاوہ؟ دونوں کے علاوہ. فإما مزیف مردود، وہ یا تو کیا ہوگا؟ مزیف مردود، مزیف کھوٹا، مردود رد ہو جائے گا. وإما موقوف، یا وہ کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا. موقوف کا مطلب کیا؟ اس میں توقف ہوگا، اس میں تردد ہوگا. لا، اس کی موقوف کی بلکہ خود ابن تیمیہ نے وضاحت کر دی ہے. موقوف کا مطلب یہ ہے کہ لا یعلم، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ انہ بہرج، کہ وہ کھوٹا ہے، ولا منقود، اور نہ یہ پتہ چلے گا کہ وہ کھرا ہے. تو علم کی 3 اقسام ہو گئیں. کہتے ہیں علم یا تو قابل قبول، یا وہ علم جس کے بارے میں کبھی آپ کہیں گے کہ یہ قابل قبول ہے، کبھی آپ کہیں گے یہ باطل ہے. اور تیسرا وہ جو مزیف مردود، جو کیا ہے؟ کھوٹا ہے اور باطل ہے اور مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور یہ جو قسم ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اما موقوف، یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا. جیسے کچھ اسرائیلی روایات ہیں. کچھ اسرائیلی روایات وہ ہوتی ہیں جن کی قرآن و حدیث سے نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تکذیب. قرآن و حدیث سے تصدیق ہوتی ہے اور نہ ہی تکذیب. تو یہ وہ ہیں وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمْ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ، کہ وہ جس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. تو بہرجن کا مطلب کیا پھر کیا ہم نے؟ کھوٹا، اور منقود کا کھرا. یعنی کہ وہ سکے درہم و دینار کے جن میں ملاوٹ نہ، ان کو کہتے ہیں منقود، عمدہ. اور وہ جس میں ملاوٹ ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہرج. اب یہ جو ابھی ہم نے یہ جملہ پورا پڑھا ہے،
اس میں علم کی 3 اقسام بتائی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. تو وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ علم میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کھری ہیں کہ کھوٹی ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو بالکل کھوٹی ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو کھری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قواعد کی ضرورت ہے. جن قواعد سے پتہ چلے کہ یہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ قول درست ہے یا غلط ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے. تو جب ہر طرح کی کرنسی موجود ہے، ہر طرح کے سکے موجود ہیں، تو پھر ایسے قواعد کی ضرورت ہے جن کے ذریعے پتہ چل سکے کہ یہ قول، یہ علم کھرا ہے یا کھوٹا ہے. سمجھ رہے ہیں ابن تیمیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں.